الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانعام آیت 12 سے 19 تک وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ انہیں بتائیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور میں اور آپ جتنی مرضی نافرمانی کریں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر واقعی اللہ کا ڈر آتا ہے، کم از کم اتنا جتنا کسی انسان کی ناراضگی کا کام کر کے اس انسان سے آتا ہو. کسی انسان کی نافرمانی کر کے جسے آپ تھوڑا سا بھی ریگارڈ دیتے ہو تو پھر آپ کے دل میں کیسی پریشانی آتی. جب آپ کو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے یا آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ لوگ نہ مائنڈ کر جائیں، لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی دل پہ پریشانی یا کیفیت گزرتی؟ کیا گزرتی بتائیے؟ کیا ہوتا ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سوال کرتی ہوں. جب میں اپنی دوست کو ناراض کر دیتی ہوں، اپنے کسی پسندیدہ انسان کو ناراض کر دیتی ہوں، تو میرے دل پہ کیا گزرتی؟ دھیان ادھر ہی رہتا ہے یا نہیں؟ منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. چلیے دوست بھی چھوڑیے، ایک اور طرح سوچئے. جب آپ کسی ایسے کو ناراض کرتے ہیں جس سے آپ کا مفاد وابستہ تھا، جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا تھا، اور اگر کہیں کوئی گستاخی ہو جائے رات نیند ہی نہیں آتی، کیا اللہ سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ اتنا بھی ریگارڈ نہیں دیتے کہ اس سے بھی کچھ چاہیے مجھے؟ اس کو ناراض کرنے کا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کو ناراض کر کے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ کو ناراض کر کے میرا نقصان ہو جائے گا، یہ کتنی بار خیال آتا ہے؟ اور اس پر کتنی راتیں آپ بے چین ہوئے، اور کتنی دفعہ آپ کو ایسی ہی تکلیف گزری جیسی کسی انسان کو ناراض کر کے. چلیے اس کو بھی چھوڑیے، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ایک اور طرح سوچئے کہ کیا کسی ایسے انسان کو ناراض کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے جو آپ کو سزا دے سکتا ہو؟ مفاد کو چھوڑ دیجیے، اب جو آپ کو پکڑ کے ٹھکانے لگا سکتا. مثلا کسی عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے. مثلا آپ کو کسی اسکول میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، امتحان میں پرچہ اچھا نہیں ہوا. کوئی ڈر تو نہیں کہ کہیں آپ کی انٹری بین ہو جائے گی اس پروفیشنل کالج میں، یا آپ کو کوئی سرٹن گریڈ نہیں ملے گا؟ ہوتا ہے. کیا کبھی اتنا ڈر لگا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں انٹری پہ بین لگ جائے، اللہ کی رضامندی نہ مجھے ملے؟ کبھی ایک بار بھی ڈر لگا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارا اللہ سے کوئی مفاد بھی ہمیں وابستہ نظر نہیں آتا. تو عملی زندگی میں ہماری محبتیں، ہمارے مفادات، ہمارے ڈر، خوف سب انسانوں سے ہیں، سب دنیاوی مفادات سے ہیں، آگے سے نہیں ہیں. اس رب سے واقعی اگر ہم سمجھتے کہ ہمارا فائدہ اور ہمارا نقصان اور ہماری جزا اور ہماری سزا سب اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے لیے دل نہ چاہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کا وقت اور سو جائیں اور صرف گپ شپ میں گزار دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں، اس کے مال کی طرف غلط نظر سے دیکھیں بھی؟ تو نہیں ہو سکتا. ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر نہ خدا کی صحیح محبت ہے جیسی ہونی چاہیے، اور نہ خدا کا ڈر ہے جیسا ہونا چاہیے. یہ کس کے اندر تھا؟ ایک معیاری شکل میں جس سے یہ کہلوایا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. جس سے اس دن کا عذاب پھیر دیا گیا وہی دراصل اللہ کی رحمت پا گیا.
جس سے اس دن کا عذاب پھر گیا. اور پھر وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے کھلی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار کس چیز کو قرار دیے ہوئے ہیں؟ کامیاب انسان ہمارے نزدیک کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کامیاب انسان، تمہارے مائنڈ میں کون کون آتا ہے؟ یا دولت مند لوگ، بل گیٹ، یا کوئی بہت کسی دنیاوی پوسٹ پر کامیاب، سکسیسفل. اور کامیاب انسانوں کی خصوصیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کن انسانوں کی خاص خاص باتیں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن کامیاب انسان جو دنیا کے واقعی کامیاب انسان تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت پر، ان کے بارے میں کیا پڑھا ہے، کتنا جانتے ہیں، یہ کتنا جاننے کے شوقین ہیں، یہ کتنی ہمیں اس کی طرف توجہ ہے، وہ کتنا ہے ہماری زندگی میں. اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کوئی نہیں رہے. ہمارے آنسو بہتے ہیں حضور کا نام لے کر، لیکن محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، کوئی نہیں. اس پر ہمارا کتنا ایمان ہے، اس پہ ہمارا کتنا یقین ہے. عام طور پر ہم اس کے بارے میں طرز عمل کیا اختیار کیے ہوئے، کہنے کی بات نہیں میں پوچھ رہی، اس وقت پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے وابستہ کیے ہوئے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا حکم ہے، اور کوئی بھی واقعہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے اذن اور حکم سے سارے اسباب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مثلا بارش کا برسنا ایک سمپل سی چیز نظر آتی ہے، ہم سویرے اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ ہو آج تو رات بارش ہوتی رہی اور آج بارش ہو رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا بس. کبھی اس سے پیچھے نہیں سوچتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی دل تھام کے سوچا ہم نے یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی غور و فکر کیا نہیں، ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، بس موسم اچھا ہو گیا، بس یہاں تک ہی ہم سوچتے ہی نہیں بارش کیسے ہوئی. سورج آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے؟ کس کی مرضی کے تابع ہیں سب؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے سب کچھ اس کے تابع ہے. اور وہ جب سورج کو حکم دیتا ہے تو پھر ہوا آگے آتی ہے اور پھر پانی اٹھتا ہے اور پھر سخت کھاری نمکین پانی ایواپوریٹ ہو کے صرف میٹھا حصہ اڑتا ہے اس کا، اور پھر وہ بادل لے کے چلتے ہیں اور فرشتے مقرر ہیں جو مسلسل مینجمنٹ کے کام کر رہے ہیں، کہاں برسانا ہے، کہاں پانی لے جانا ہے، پھر وہاں جا کے برستا ہے اور نفع پہنچتا ہے. ایک فائدے کے پیچھے جو انسانوں کو پہنچتا ہے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، سب اللہ کے اذن سے. اسی طرح زمین ہل جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہی ہوا اور بارش جو ہے وہ طوفان برپا کر دیتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. بارش جو ہے وہ بارش بننے کے بجائے برف بن کے اترتی ہے، اولے پڑتے ہیں، فصل برباد ہوتے ہیں. پھر کس کا اذن ہوتا ہے؟ تو پھر نفع اور نقصان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. چھوٹی سی چیز بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس وقت واقع ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. ان سب کے پیچھے کنٹرول اس کا ہے. اس لیے کوئی تکلیف آ جائے تو ہٹا بھی صرف وہ سکتا ہے، کوئی بھلائی اور خوبی ملے تو بھی صرف وہ بھیجتا ہے. جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم فرما بردار بن نہیں سکتے. کیونکہ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ نقصان دے جائے گا، وہ بگاڑ دے گا، وہ کچھ کر جائے گا، تو پھر ہم بندے بھی انہی کے بنے رہتے ہیں، اطاعت بھی انہی کی کرتے ہیں، فرما برداری بھی انہی کی کرتے ہیں. تو یہ انتہائی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے. یہ حماقت، سمجھداری نہیں. سارے اسباب تو کنٹرول وہ کر رہا ہے، فاطر السماوات والارض کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ. تو کہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کسی کا رزق چھین سکتا ہے؟ کسی کو روزی سے محروم کر سکتا ہے؟ کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جب انسانوں نے انسانوں کو روزی سے محروم کیا، اللہ نے ان کے لیے اس سے بڑے دروازے کھولے. ایسے واقعات آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے. وقتی طور پہ ضرور دھچکا لگا، لیکن پہلے سے زیادہ بہتر رستہ اللہ نے کھول دیا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہو گیا، یہ تو بائی چانس ہو گیا، لیکن بنیادی طور پر اس کے پیچھے اللہ ہی کا فیصلہ اور اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر خیر پہنچتی ہے تو بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد رکھیے جتنا زیادہ آپ کا اس بات پر ایمان پختہ ہوگا، سچا ایمان، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی، اور اسی بقدر آپ کی اطاعت ہوگی۔ یعنی میری زندگی میں کتنے پرسنٹ اطاعت ہے، اگر آپ اطاعت کے 100 نمبر لگا لیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کتنے پرسنٹ، 10% اللہ کی بات مانتی ہوں، 20%، 30، 50، اگر 10 باتیں بھی لکھ کے اپنا جائزہ لے لیں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، سچ بولنا، شکر گزار ہونا وغیرہ وغیرہ، اور پھر کچھ غلط باتیں لکھ لیں کہ جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی وغیرہ، پھر اسی طرح عبادات کا کچھ لکھ لیں، کچھ حقوق العباد کا لکھ لیں، موٹی موٹی 5-10 باتیں لکھ کے اپنا ٹیسٹ انالیسس خود کر لیں، آپ خود ہی اس میں سے نکال لیں گے پرسنٹیج کہ میں اتنے پرسنٹ، 1%، 10%، کتنے پرسنٹ میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں۔ تو آپ یقین مانیے جتنے پرسنٹ آپ کا ایمان اس بات پر پختہ ہوگا کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنا زیادہ آپ کی محبت اور خوف اللہ سے زیادہ ہوگی اتنے ہی لیول کی اطاعت زیادہ ہوگی، اور جتنا وہاں سے لیول ڈراپ ہوگا اتنا ہی ساتھ اطاعت کا لیول ڈراپ ہو جائے گا۔ یہ چیز لازم و ملزوم ہے۔ جب تک آپ اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک صحیح رستے پر نہ صحیح طور پہ چل سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، نہ جم سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سے مانگتے رہے، اس سے ہم نے تعلق مضبوط کر لیا، اس سے تعلق ہمارا باقی رہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہ آپ کو ہلا ہی نہیں سکتی۔ اور اگر اس سے تعلق نہیں نہ درست آپ کا، تو بندے 4 دن بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو مدد دے سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے مضبوط رہے، وہ کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ نے ایسے اسباب اختیار کر لیے، وہ راہیں ڈھونڈ لیں، وہ طریقے جان لیے، وہ کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ ملتا ہے، تو آپ نہیں پھسل سکتے، وہ آپ کو تھام کے رکھے گا، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے نا اس کی، اس کو تو نہیں ضرورت آپ کی۔ کہاں ملتا ہے وہ؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پرسنلی اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو نماز ہے۔ پھر قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صرف آپ نہیں، جمیعاً۔ تو کہاں ملے گا اللہ آپ کو؟ جمیعاً کے ساتھ قرآن پکڑ کے رکھنے سے، اکیلے نہیں کہ صرف صبح کی تلاوت کر لیں تو کافی ہے، صرف کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے نا تو جمیعاً کا مقصد پورا ہو جائے گا، پھر اللہ کی ذات سے آپ دور نہیں جائیں گے۔ اور اگر یہ بنیادی 2 کام آپ نے نہیں کیے، کیونکہ قرآن سے اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، نماز میں آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، نماز میں آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب ایک کمیونیکیشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پھسلیں یا بھٹکیں، وہ خود آپ کو تھامتا ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں یہ 2 کام نہیں، پہلا یا دوسرا، تو پھر خطرے میں ہے وہ۔ جب ہماری زندگی میں یہ 2 فیکٹرز پریویل کرتے ہیں نا، ایک انڈیویجول لیول پہ اللہ سے سچا تعلق، تنہائی کے اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا نماز کے ذریعے، کوئی مشکل ہو، کسی انسان کا ڈر ہو، خوف ہو، کیا کریں گے آپ؟ کوئی انسان آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، مثلاً آپ جاب پر ہیں، بہت اچھی جاب ہے آپ کی، لیکن آپ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کی جاب خطرے میں پڑ گئی، ایسا ہوتا نا؟ اب آپ کدھر جائیں؟ اب کیا کریں کہ آپ بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں، آپ کو نماز کے لیے وقت چاہیے، اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہی میرے باس کو پتا چلے گا کہ یہ نمازی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آؤٹ کر دے گا۔ اب آپ کے دل میں سخت خوف ہے کہ میری یہ جاب چلی گئی تو میں گھر کیسے بناؤں گی، میری یہ جاب چلی گئی تو میں یہ فلاں اور فلاں کام کیسے کروں گی، حل کیا؟ دیکھیے بعض اوقات قصور کہیں اور ہوتا ہے، بلیم دین کو کر دیا جاتا ہے کہ مجھے نماز کی وجہ سے نکالا گیا، حالانکہ نماز کی وجہ سے نکالے جانے کا سبب کبھی کبھی، یعنی میں نہیں کہتی کہ سبب کبھی نہیں ہو سکتی، سبب ہو سکتا ہے لیکن بہت کم، کچھ اور اسباب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں، اگر آپ محنتی ہیں، آپ اپنے فرض سے بڑھ کے کام کرنے والے ہیں، آپ احسان کے رویے پہ عمل کرنے والے ہیں،
آپ اپنے رب کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں. کیا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ وقت کے پابند ہیں، وقت کے پابند تو کیا وقت سے زیادہ کام کرنے والے ہیں، زیادہ محنتی ہیں، اور آپ اپنے کام کو جانتے بھی ہیں، کیا آپ دوسروں کی مجبوری نہیں؟ آپ مجبوری ہیں دوسروں کی، دوسرے رکھیں گے آپ کو. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ نہ وہ محنت کرتے ہیں، نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ قربانی کرتے ہیں، نہ وہ احسان کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی انہیں ریجیکٹ کرے تو پھر بھی جھوٹ بول کے اپنے دین کو بلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے دینی ہونے کی وجہ سے ہم سے فلاں باعث ہو گیا. دینی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے خیرخواہی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں کیسی خیرخواہی تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تو غلام بازار گیا اور ایک عمدہ گھوڑا دیکھا. گھوڑے والے کو حضرت جریر کے پاس لے آیا. حضرت جریر نے اس گھوڑے والے سے کہا، بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ گھوڑے والا، 300 درہم کا. حضرت جریر گھوڑے کو غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی کیا گھوڑے کو 400 درہم میں فروخت کرو گے؟ گھوڑے والا، بھائی کیوں نہیں، ضرور بیچوں گا. پھر انہوں نے دوبارہ غور سے دیکھا، پھر کہا 500 میں فروخت کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور. اس نے پھر غور سے دیکھا، کہا 600 میں فروخت کرو گے؟ کہا. پھر غور سے دیکھا، 700 میں؟ جی ہاں. پھر غور سے دیکھا، 800 میں؟ پھر غور سے دیکھا، کہا 900 میں. اب حضرت جریر نے پیسے دیے، گھوڑا خرید لیا. کسی نے کہا، جریر تم عجیب آدمی ہو، وہ تمہیں 300 میں دے رہا تھا اور تم نے اسے 900 میں خریدا. فرمانے لگے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، عہد کیا تھا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر ایک کے ساتھ اچھا کروں گا. اس بیچارے گھوڑے والے کو گھوڑے کی صحیح قیمت پتہ نہیں تھی، تو کیا میں اس کے ساتھ دھوکہ کرتا؟ یہ ہے صحابہ کرام، عہد کے سچے. میں نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے، ہر ایک سے اچھا کروں گا. اب وہ بیچارہ گھوڑا پالنے والا کہیں جنگل دیہات میں رہتا ہوگا، وہاں سے پال پلا کے شہر میں لائے. جیسے عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ گاؤں دیہات سے بکریاں لے کے آ جاتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ قیمت کیا ہے اصل میں. تو اب یہ غور سے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی خوبی ہے، نہیں اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، 100 بڑھاتے ہیں. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، پھر ایک نظر اور ڈال لیتے ہیں. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلی دفعہ 3 سے 9 کیوں نہ کیا، تو وہ ٹھہر کے کیوں؟ کیونکہ جیسے سودا ہوتا ہے نا، انسان پرکھتا ہے، کھولتا ہے، دیکھتا ہے چیز، دیکھتے 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 اصل پہ پہنچ گئے. جب انہیں تسلی ہو گئی، ضمیر نے اوکے کر دیا، ہاں اب ٹھیک ہے قیمت، تو کہا اچھا یہ لے جاؤ. یہ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں، اس کو دینداری کہتے ہیں. دین کا مطلب کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک سے خیر خواہی کا نام ہے. اگر کوئی کسی بھول میں، کسی حماقت میں، کسی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگا ہے، آپ اپنی ذات سے کر کے اسے پورا کریں. ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا. اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، کس کو کہاں سے دھوکہ دیں، کس کی ویکنس کیا ہے، کس کو کہاں سے بے وقوف بنائیں. اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹنس، کلیور ہونا، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہو اور جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو، جو اس طرح کے کمپلیکسز سے پاک ہو. اور یہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پالے نا، کیونکہ اس کا معاملہ اپنے رب سے چل رہا ہوتا ہے. سودا گھوڑے کا طے کر رہا ہوتا ہے اور دل میں وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو نہیں پتا، میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا. اور پھر دوسری طرف اس کو آخرت کا اتنا یقین ہوتا ہے، گویا وہ اپنا گھر وہاں دیکھ رہا ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہے، وہاں کا سب کچھ چاہیے، میں تو اگر ایک لقمہ بھی خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ برابر کر دیں گے. اتنی اس کی قدردانی فرمائیں گے جس طرح ایک مالک اپنے گھوڑے کے بچے کی قدردانی کرتا ہے. ایسی ایمانداری ہم میں سے کتنے لوگوں میں؟ ایمانداری سے بتائیے اپنے اندر کا حال دیکھیں. ایسے سارے مواقع سے ہم دوسرے کی لا علمی سے، دوسرے کی مجبوری سے، دوسرے کی ضرورت سے آج ہم سب فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو اور بے وقوف بنا کے 300 سے بھی 200 یا 100 پہ لائیں. ہمارا اخلاق تو یہ ہو چکا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا. اب یہاں پر کیا ہوگا، اسی کو تو منافق کیا کہتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وہ کہے یہ بے وقوف ہیں، دیکھو ذرا
بظاہر تو بیوقوفی نظر آتی ہے نا. اگر کوئی آپ میں سے زیادہ مہنگی چیز لے کر آئے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کسی رکشہ ٹیکسی والے کو اگر آپ زیادہ کرایہ دے دیں اس کی ڈیمانڈ سے بڑھ کر تو دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بھائی بے وقوف. تھوڑا سا سوچئے آج تک کتنی دفعہ زندگی میں آپ نے کسی رکشے ٹیکسی ریڑھی والے کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ دیا ہو. ہمارے اندر یہ اخلاق ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بنا پر دوست بنایا تھا کہ وہ لینے سے زیادہ دینے سے محبت رکھتے تھے. ان کو محبت تھی اس بات سے کہ میری ذات سے ہر ایک کو خیر پہنچے، میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دوں. وہ اللہ کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں ہر کام کر سکتے تھے. اور پھر جب ہمارا اس پہ یقین ہے کہ جب تم دو گے اللہ اس سے زیادہ تم کو دے گا، اس کے پیچھے اور لے آئے گا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دینے والے نہ بنے؟ لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں نا، ہم نفع نقصان اپنے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں. تب آپ خود سوچئے کہ جس بندے کے اندر انسانوں کی محبت ہے، انسانوں کے لیے خیرخواہی ہے، انسانوں کے لیے بھلائی کے جذبات ہیں، اس کو کون پھینکے گا پرے؟ کوئی نہیں پھینکتا اس کو. یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی اپنی خرابی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ یہ آفت آتی ہے. ٹھیک ہے دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے، دنیا میں ناانصافیاں بھی ہیں اس زمین پر، لیکن بہت وقت ہم قصوروار خود ہوتے ہیں مگر بلیم ہم دوسروں کو کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے. جب عورت نے ان پر الزام لگایا تو کس طرح ایک شخص اٹھا اور اس نے ان کا دفاع کیا. اگر آپ سچے ہیں نا اور آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے یا آپ کو بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم صبر اور انتظار نہیں کرتے اور اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں. اصل بات یہ کہ اللہ کو پایا نہیں ہم نے، اس پر یقین نہیں ہمارا، اس کی باتوں پر ایمان نہیں ہمارا، بھروسہ نہیں ہمارا، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں لوگ نقصان دے جائیں گے، لوگوں سے فائدہ مل جائے گا، اور انسانوں سے توقع رکھتے ہیں اچھا وہ فلاں سے مجھے کیا ملے گا، فلاں سے کیا ملے گا، فلاں سے کیا ملے گا. اور اگر صرف ان بنیادوں پر انسانی تعلقات قائم ہوں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا اور اس سے کیا ملے گا، تو ایسے شخص کی نیت کو اللہ نہیں جانتا، یہ صرف مفاد پرست شخص. ہم نے نمازوں کو کیسے بدنام کیا کہ مثلا ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے وقت چاہیے، وقت 15 منٹ ہے، آپ آدھے گھنٹے بعد لوٹتے ہیں. آپ نے نماز کو بھی بدنام کیا، اپنے دین کو کیا، اور اس ادارے کے جو فائدے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچایا. تو جب آپ اپنے دین کی خاطر دوسروں کی دنیا کا بگاڑ کرتے ہیں تو پھر دراصل اپنے ہی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا تقدیر سے متعلق بھی ہے، نفع اور نقصان کا، کہ فائدہ اللہ کے ہاتھ میں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے. کانا امر اللہ مفعولا، فیصلے سارے اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا نقطہ یہ یاد رکھنا ہے. مصیبت آتی ہے تو بے اذن اللہ، فائدہ ہوتا ہے تو بے اذن اللہ. جب انسان اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ سیدھے رستے پر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. جن کا عملی رویہ مصیبت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے اذن سے سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ ظالم نہیں، اس میں بھی ضرور کوئی بہتری ہے. وہ مصیبت کے وقت بھی اس سے خیر کا پہلو نکالنا جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو مصیبت تم پہ آئی وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو خطا ہو گئی وہ تم پہ آنے والی نہیں تھی، اور جو آئی وہ جانے والی نہیں تھی، وہ تمہارے اوپر ہی آنی تھی. اسے ایکسیپٹ کرو. جب انسان فیکٹس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، حقائق کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. مَن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو صحیح رستہ بتاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ دے دیتا ہے. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو یہ اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عجز اور درماندگی اور چالاکی اور عقل مندی بھی۔ اب اس کو لوگ الٹے معنوں میں لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھا ہوا تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ مراد یہ کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کو جب وہ صلاحیت دے گا تو وہ اس کا استعمال کس طرح کرے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ اس کے علم میں ہیں، بلکہ اس نے پہلے سے لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہ اس کے علم میں ہو یا کاغذ پر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں اس نے آپ کو باندھ دیا۔ بنیادی طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے اس سینس میں کہ نفع اور نقصان اس کی طرف سے آتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ مجھے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے بندوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے، وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔